حضور پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اسلام عرض کرنا چاہتا ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں کشمیر میں دفن ہیں، تو صرف یہ پتہ کرنا چاہتا تھا کہ وہاں وہ کیسے پہنچے، نمبر ایک. اور دوسرا میرا سوال حضور یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے کو رفع کا ذکر یعنی لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو کیا اس کا مطلب درجے کی بلندی ہے یا کہ واقعی وہ آسمان کو اٹھا لی گئے؟ بہت اچھا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت پہلے ان دو کا حل نہ کر لیں پھر آپ. میرا خیال یہ ہے کہ میں 3 سوال کر دوں اور چلا جاؤں. نہ میری خواہشات یہیں کھڑے رہیں، اچھا جی، آمنے سامنے بات ہو. ٹھیک ہے نا. جی. بات یہ ہے کہ جو پہلا سوال ہے اس کا دوسرے سوال سے بھی ایک تعلق ہے. جناب علی، عموماً آپ کا عقیدہ تو میں نہیں جانتا، مگر عموماً وہ غیر احمدی علماء جو جماعت سے اختلاف رکھتے ہیں جی وہ یہ سوال ضرور اٹھاتے ہیں کہ کشمیر کیسے پہنچ گئے، درست جی. مگر ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ آسمان پر پہنچ گئے. تو میں پوچھتا ہوں کشمیر دور ہے کہ آسمان دور ہے؟ صحیح ہے. جس خدا نے ان کو کشمیر پہنچا دیا جی جی، وہی خدا ہے جو آسمان پر بھی پہنچا سکتا تھا، ٹھیک ہے. اور جو آسمان تک اٹھا کے لے جا سکتا تھا. کشمیر تک لے جانا مشکل، کوئی مشکل نہیں تھا. ٹھیک ہے لیکن کشمیر تک جا پہنچنا ایک طبی امر ہے. جناب. اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑیں بھی تو کشمیر پہنچی تھی. ٹھیک ہے جی. یعنی تمام وہ 10 قبیلے بنی اسرائیل کے جی جو بنو نظر کے زمانے میں دیش نکالا ملنے کی وجہ سے اپنے وطن سے جدا ہوئے اور باہر پھینک دیے گئے، جی وہ قبیلے ہیں جنہوں نے افغانستان کا رستہ اختیار کیا اور کشمیر بھی پہنچے. صحیح ہے. اور مغربی محققین تسلیم کرتے ہیں. جی اس کے خلاف آج تک کوئی آواز نہیں اٹھی کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ بنی اسرائیلی لوگ ہیں. اچھا. اور ان کے فیچرز بتاتے ہیں، آپ خود ان کو پہچان سکتے ہیں. پٹھان طرز ہے اور جو کشمیری طرز ہے، جی جی، ان کا رنگ و روپ، ان کے نقوش کی تیکھے پن سب بنی اسرائیلی انداز ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور ہندوستان اور پاکستان کے سب کانٹیننٹ سے ان کی شکل و صورت کا تعلق کوئی نہیں. نہیں ملتا جی، بالکل درست ہے جی. تو کشمیر پہنچنا تو کوئی مشکل مرحلہ نہیں. ٹھیک ہے جی. آسمان پر پہنچنا بھی ہرگز مشکل نہیں اگر اللہ یہ فرمائے جی کہ میں نے پہنچا دیا. ٹھیک ہے. اس لیے ممکن ناممکن کی بحث نہیں اٹھ رہی. جی جی، آسمان کے تعلق میں یہ نہیں کہتا کہ آسمان کیسے پہنچ گیا. اللہ چاہے تو پہنچا سکتا تھا مگر اللہ نے فرمایا نہیں ہے. ہاں جی حضور، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ رفع کا میں آ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں. جو فرمایا ہے وہ آیت ہے بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کا اپنی طرف رفع فرما لیا. جی یہ لفظی ترجمہ ہے جس کے لفظی ترجمہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام مخالفین احمدیت علماء بھی 100% اس ترجمے پر متفق ہیں. یہ اعتراض نہیں کرتے کہ تم کوئی غلط ترجمہ پیش کر رہے ہو، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. جی، اس کے معنی کیا ہیں، اس پر گفتگو چلتی ہے. جناب. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے علماء کا یہ ترجمہ کرنا کہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، یہ درست نہیں ہے. صحیح ہے. اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں. اول تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا چوتھے آسمان پر تھا اور وہاں نہیں تھا جہاں مسیح موجود تھے. جناب. واضح بات ہے اگر ایک طرف سے کوئی چیز حرکت کر کے کسی دوسری طرف پہنچے تو وہاں وہ نہیں ہوتی جس طرف وہ چیز جس کی طرف حرکت کی جا رہی ہے. جی جی بالکل صحیح ہے. اب اس کاغذ کو میں اٹھا کر اپنی طرف لے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں وہاں نہیں ہوں، یہاں ہوں. صحیح ہے. تو جو ہی آپ مسیح کی حرکت کا تعین کریں گے خدا کو ہاتھ سے کھو دیں گے، کیونکہ خدا کی تعریف یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، جس طرف بھی تم رخ کرو گے ادھر خدا ہوگا. جی ہاں. تو مسیح کا کسی جسمانی طور پر کسی ایک سمت اس آیت کے نتیجے میں حرکت کرنا ممکن ہی نہیں. ممکن نہیں. صحیح ہے جی. جہاں خدا تھا
وہیں حرکت ہونی چاہیے، وہیں اس آیت کا عمل ہونا چاہیے. اور خدا ہر جگہ ہے مگر ہر شخص مرفوع نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی ذات لطیف سے لطیف تر ہے، جی ہاں اور صفات کے ذریعے سے انسان کا رفع ہوتا ہے. جو خبیث آدمی ہے وہاں بھی خدا موجود ہے جی بالکل مگر وہ مرفوع نہیں ہے. صحیح ہے. انبیاء وہیں ہوتے ہیں جہاں خدا ہوتا ہے مگر وہ مرفوع ہوتے ہیں. تو رفع روحانی درجے کی ترقی کے سوا کچھ نہیں ہے. اور بن ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. اور اس سلسلے میں قرآن کریم کے دوسرے جو محاورے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور حدیث کے محاورے جس سے صاف ثابت ہوگا کہ رفع کا وہی معنی درست ہے جو جماعت احمدیہ کرتی ہے. جی مثلا بلم باور کے تعلق میں ایک آیت آتی ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا جی وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو ہم اٹھا لیتے. جی جی وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ان صفات کے ذریعے جو ہم نے اس کو عطا کی تھی اگر چاہتے تو اس کا رفع کر لیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ بدنصیب زمین کی طرف جھک گیا. جھک گیا. ٹھیک ہے. بس اگر زمین سے دور ہٹنے کا کوئی معقول موقع ہو تو اس آیت کا موقع ہے، کیونکہ یہاں دو باتوں کا اختلاف اس طرح دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص زمین کی طرف جھک گیا جی اور زمین کا برعکس اوپر کی طرف اٹھنا ہوا کرتا ہے. صحیح. تو اگر رفع کا معنی بلندی کی طرف سفر ہوتا جسمانی طور پر جی جی تو سب سے زیادہ یہاں ہونا چاہیے تھا، مگر تمام علماء متفق ہیں کہ یہاں روحانی رفع مراد ہے، جسمانی طور پر رفع مراد نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب میں یوں لوں گی کہ جیسے رفع اللہ کا ذکر رکھ، تو بالکل اسی مطلب میں یہ ہوا. بالکل خدا درجات میں رفع فرماتا ہے. درست ہے. جی قرآن کریم میں انبیاء کے حوالے سے رفع ہی کا لفظ ملتا ہے اور 7 درجات کا لفظ کے لکھ کر بات کھول دی. ٹھیک ہے. بعض ان میں سے ایسے ہیں جن پر بعض دوسروں کو خدا نے رفع عطا فرمایا. رفع اللہم آیت نکالیں بعضہم علی بعض درجات، یہ جو مجھے یاد ہے. جی بالکل. ہاں جی ایسا ہے. تو اب رفع کا مسئلہ تو حل ہوا، لیکن حدیث سے بھی ہوتا ہے یہی رفع مسئلہ حل. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو 2 سجدوں کے درمیان دعا سکھائی جی جی اس میں ورفانی کا لفظ بھی آتا ہے. بعض فرقے وہ دعا نہیں مانگتے، وہ سمجھتے ہیں صرف توقف کرو اور دوسرا سجدہ کر دو، لیکن اکثریت ہے جو اس دعا کی قائل ہے اور دعا پڑھنے کے بعد پھر سجدہ کرتی ہے، اور جماعت احمدیہ کا بھی یہی موقف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں کوئی بھی حرکت یا سکون ایسا نہیں جو ذکر الہی سے خالی ہو. قیام میں بھی کرتے ہیں، رکوع میں بھی کرتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان لازماً دعا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور جب حدیث موجود ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ انکار کیا جائے. درست ہے جی. اس میں ایک دعا کا جز یہ ہے ورفانی، میرا رفع فرما دے. اور یہ جتنے مولوی جی جی حضرت مسیح علیہ السلام کے جسمانی رفع کے قائل ہیں یہ دعا کرتے ہیں. درست ہے. اب ان سے پوچھو کہ کیا ایک سجدہ اتنا بوجھل ہو گیا کہ اگلے سے پہلے خدا سے عرض کر رہا ہے کہ مجھے اٹھا ہی لے، اس سے تو بہتر یہ مجھ سے دوسرا سجدہ نہیں ہو سکتا جی. اور اگر یہی مطلب ہے جسمانی رفع کا تو آج تک کسی کو اٹھتے ہوئے دیکھا گیا نہیں، کبھی نہیں دیکھا جی، بلکہ وہ زمین ہی کی طرف سب چیزیں لوٹتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو حضور اگر اجازت ہو تو میں تیسرا بھی ضرور. میں نام تو نہیں لوں گا ان محترم ہستیوں کے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ ان کو کل عالمین کی عورتوں میں سب سے بلند درجہ درست ہے. تو کیا ان کا درجہ ان عورتوں سے بھی بلند ہے؟ وسلم کی ازواج مطہرات ایسا کیا نہیں یا بیٹی وغیرہ؟ جی جی ٹھیک ہے. اس کا حل قرآن کریم نے خود پیش فرما دیا ہے جی، کیونکہ قرآن کریم نے صرف حضرت مریم کو کل عالم پر فضیلت کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ بنی اسرائیل کو بھی تمام جہانوں پر فضیلت دینے کا ذکر فرمایا ہے. درست ہے. صحیح ہے. تو وہاں سے بات شروع ہونی چاہیے.